آئیے آج امام ابو حنیفہ کی حکمت سے بھرا ایک بہت ہی دلچسپ قصہ سنتے ہیں۔ یہ ایک ایسے پراسرار شخص کے بارے میں ہے جس پر 7 عجیب و غریب الزامات لگائے گئے۔ تو سوال یہ تھا کہ آخر یہ شخص ہے کون؟ یہ ایک ایسی پہیلی تھی جس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ اس کی ساری خصوصیات بظاہر بہت منفی تھیں۔ ذرا ان 7 باتوں پر غور تو کریں۔ ایک ایسا شخص جو بغیر دیکھے گواہی دیتا ہے، یہود و نصارہ کی باتوں کو سچ مانتا ہے، اللہ کی رحمت سے ہی دور بھاگتا ہے، پھر بغیر ذبح کیا ہوا کھا لیتا ہے، جنت کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیتا ہے، جہنم کی آگ سے بھی نہیں ڈرتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے فتنہ یعنی فساد پسند ہے۔ یہ باتیں سن کر تو ذہن بالکل چکرا جاتا ہے نا؟ تو پہلی نظر میں ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ یہی نا کہ یہ شخص یا تو کوئی بڑا گناہگار ہے یا پھر شاید کوئی منافق۔ ظاہر ہے ایسی باتیں سن کر کوئی اور نتیجہ نکالنا بہت مشکل ہے۔ لیکن پھر امام ابو حنیفہ کا جواب آتا ہے جو سب کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ شخص در حقیقت ایک مومن ہے، اور بس یہی وہ جواب تھا جس نے اس پوری پہیلی کا رخ ہی بدل دیا۔ تو چلیں اس پہیلی کی پرتیں کھولتے ہیں اور ان جوابات کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان اور عقیدہ کیسے بظاہر نظر آنے والی حقیقت کو بالکل بدل کر رکھ دیتا ہے، خاص طور پر پہلے 3 نکات کے ذریعے۔ تو پہلا نقطہ تھا بغیر دیکھے گواہی دینا۔ یہ بات سیدھی ایمان کی بنیاد سے جڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں، الزام تو یہ تھا کہ وہ شخص بغیر دیکھے گواہی دیتا ہے، لیکن ایک مومن کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اسی بات کی تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ حقیقی ہے، حالانکہ اس نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ یہی تو ایمان بالغیب ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے الزام کی طرف جو شاید اس سے بھی زیادہ پیچیدہ لگتا ہے۔ الزام تھا کہ وہ یہود و نصارہ کی اقوال کی تصدیق کرتا ہے۔ اب یہاں مومن ان کے مذہب کی سچائی کی تصدیق نہیں کر رہا، نہیں، بلکہ وہ قرآن کی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ اور اس کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانی کسی بنیاد پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہیں، تو مومن اسی قرآنی حقیقت کی تصدیق کر رہا تھا۔ تیسرا الزام تو سننے میں بہت ہی سنگین ہے، اللہ کی رحمت سے بھاگنا، مگر اس کی حقیقت اتنی سادہ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ کہا گیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے۔ سوچیں ذرا، بارش اللہ کی رحمت ہے نا؟ لیکن جب بارش ہوتی ہے تو ہم سب کیا کرتے ہیں؟ ہم بھیگنے سے بچنے کے لیے بھاگ کر کسی چھت کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بظاہر رحمت سے بھاگنا ہے، لیکن حقیقت میں خود کو بچانا ہے۔ تو یہ تو تھے ایمان سے جڑے نکات۔ اب آتے ہیں ان باتوں کی طرف جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے، اور دیکھتے ہیں کہ عام سے کاموں میں تقویٰ کیسے چھپا ہو سکتا ہے۔ چوتھا نقطہ ہمارے کھانے پینے کے ایک عمل سے متعلق ہے۔ الزام تھا بغیر ذبح کیے کھاتا ہے۔ اس کا جواب شریعت کے ایک قانون میں چھپا ہے۔ ایک مومن مچھلی کھاتا ہے، اور مچھلی وہ واحد جانور ہے جسے کھانے کے لیے اسلامی طریقے سے ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ کھانے پینے جیسی دنیاوی بات کے بعد 5واں نقطہ ہمیں ایک بہت ہی گہرے روحانی تصور کی طرف لے جاتا ہے۔ کہا گیا کہ وہ جنت کی دعوت کو نظر انداز کرتا ہے۔ اس کی گہرائی یہ ہے کہ ایک سچے مومن کی اصل منزل جنت نہیں بلکہ جنت کا بنانے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خواہش انعام پانا نہیں بلکہ خود اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ یہ محبت کا ایک بہت اونچا درجہ ہے۔ اور بالکل جس طرح محبت کا تصور جنت سے آگے خالق تک جاتا ہے، اسی طرح چھٹا نقطہ خوف کے تصور کو بھی ایک نئی گہرائی دیتا ہے۔ الزام یہ تھا کہ وہ جہنم کی وارننگ سے نہیں ڈرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کوئی پرواہ نہیں، بلکہ ایک مومن کے لیے جہنم کی آگ کے خوف سے کہیں بڑا خوف اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے سزا کے ڈر اور کسی عزیز کو مایوس کرنے کے ڈر میں فرق ہوتا ہے۔ اور آخر میں 7واں اور شاید سب سے چونکا دینے والا الزام، فتنے سے محبت کرنا۔ کہا گیا کہ وہ فتنے سے محبت کرتا ہے۔ یہاں سارا راز فتنہ لفظ کے دوہرے مطلب میں چھپا ہے۔ ایک مومن اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اور قرآن نے مال اور اولاد کو فتنہ کہا ہے، یعنی ایک آزمائش۔ تو وہ فساد سے نہیں بلکہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے جو اس کے لیے ایک آزمائش ہے۔ جیسا کہ قرآن میں واضح طور پہ کہا گیا ہے، مال اور اولاد ایک فتنہ ہے، یعنی ایمان کا ایک امتحان ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک فطری محبت بھی انسان کے لیے ایک روحانی امتحان بن سکتی ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اصل حکمت چیزوں کو صرف ظاہری طور پر دیکھنے میں نہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپی حقیقت کو سمجھنے میں ہے۔ چیزوں کو صحیح زاویے سے دیکھنا ہی اصل دانائی ہے۔
یہ کہانی ہمیں اس گہری سوچ میں ڈال دیتی ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں کتنی ہی ایسی سچائیاں ہیں جو بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ شاید انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں صرف اپنا نقطۂ نظر بدلنے کی ضرورت ہے۔